ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ایک بار بآواز بلند مگر احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک کہہ دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ آج کی یہ بابرکت تاریخ 6 رجب المرجب شریف 1444 ہجری، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی محفل میں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کا یہاں پر حاضر ہونا قبول فرمائے۔ ہم اور آپ کے روبرو ایک بہت ہی اہم چینل چل رہا ہے جس کا نام ہے امجدی ایجنسی 786۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر دینی اور اسلامی ویڈیو اور معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاذ زمن علامہ حسن ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیری ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور زور پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، خطۂ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا، تجھ میں ہیں تربت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، اور خفت گانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کو نہ سونا تیرا، اور محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین دی ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج 6 رجب المرجب 1444 ہجری ہے، یعنی آج 811 سال سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال کیے ہوئے ہو گئے۔ آج ہم اور آپ 811واں عرس خواجہ معین الدین چشتی منا رہے ہیں۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ سنجر کی سرزمین پر رہتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کو وراثت میں انگور کا باغ اور پنچکی اور دوسرے سامانات ملے تھے، انہی کی آپ دیکھ ریکھ اور انہی کاموں میں مصروف رہتے تھے، ساتھ ساتھ ذکر الہی اور ذکر خدا میں بھی مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ ایک دن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انگور کے باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہے تھے، سچائی کر رہے تھے۔
تب تک کہ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب بزرگ کو دیکھا آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے بعد کلام ہوا تو گفتگو یہ ہوئی کہ حضور آپ ہمارے باغیچے میں تشریف لائیے۔ وہ بزرگ آپ کے انگور کے باغیچے میں تشریف لائے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی چادر کو بچھا دیا اور بزرگ کو بٹھا دیا۔ اپنے باغیچے سے ایک اچھے رنگ کا خوشہ انگور کا توڑ کر لائے اور لا کر کے ان کی نظر کیا۔ انہوں نے تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد جب چلنے لگے تو یہ دعا دے کر کے گئے کہ یہ بچہ جو آج انگور کے پودوں کو پانی دے رہا ہے، کل ایسا دن آئے گا کہ پوری امت محمدیہ کو یہ پانی پلائے گا اور دین متین کی خدمت کرے گا۔ چند ہی دن گزرتے ہیں کہ آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ نے انگور کے باغیچے کو فروخت کیا، پنچکی کو فروخت کیا، اپنے حصے کی جائیداد کو فروخت کر کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور ریاضت میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے۔ کبھی آپ نے خراسان کے پہاڑوں میں رہ کر کے عبادت اور ریاضت کیا ہے، کبھی آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رب کی ریاضت کے نغمے گائے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کے صحن میں رہ کر کے اپنی پیشانی نیاز کو جھکا کر کے خدا کی بارگاہ کے سجدے کیے ہیں، اس کی عظمت و تقدیس کو بیان کیا ہے۔ کبھی روضہ رسول پہ حاضر ہو کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے ایام گزرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو روضہ رسول سے بشارت ملی کہ آپ یہاں سے ہندوستان تشریف لے جائیے۔ آپ وہاں سے ہندوستان کے لیے ارادہ فرماتے ہیں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے ہندوستان کو دیکھا نہیں ہے، اس کے نصیب و فراز سے واقف نہیں ہوں، وہاں میں گیا نہیں ہوں۔ روضہ رسول سے آواز آتی ہے، اے معین الدین کے پیر رہنمائی کیجئے۔ اتنی آواز جب آتی ہے تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارون نے اپنی کلاه یعنی ٹوپی کو اتارا اور خواجہ معین الدین چشتی کے سر پہ رکھ دیا اور کہا آنکھ بند کرو۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے جب آنکھ کو بند کیا ہے، کہتے کیا نظر آیا؟ کہا ایک ایک گلی، ایک ایک کوچہ، ایک ایک نگر، ایک ایک ڈگر مجھے نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ واپس لے لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے آئے، پشاور، پنجاب، دہلی کا سفر کرتے ہوئے اجمیر معلیٰ پہنچے۔ وہاں پر آپ اپنے چند مریدوں کے ساتھ تھے، چند مریدوں کے ساتھ آپ نے قیام فرمایا، وہاں چند دن رہے، یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ راجہ پرتھوی راج چوہان کی طرف سے آپ کے اوپر وضو کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا، پینے کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا۔ جوگی جے پال کے ذریعے سے آپ کا مقابلہ کیا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، سایہ دار درخت میں آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ میں اس تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ ہر طرح کی مشقت آپ نے برداشت کیا، ہر طرح کی تکلیف آپ نے برداشت کیا۔ جہاں پر جواب دینے والا تھا وہاں پر جواب بھی دیا، ان کی طاقتوں کا سامنا بھی کیا، ان کی قوتوں کو منہ توڑ جواب بھی دیا، یہاں تک کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 90 لاکھ تلک دھاریوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی یہ تاریخ ہندوستان کے لیے اتنی عظیم تاریخ ہے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سے بڑا ہندوستان میں کوئی عرس نہیں ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کی چھٹی سے بڑھ کر کے ہندوستان میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس 6 رجب المرجب کی تاریخ جو عرس خواجہ کی تاریخ ہے، اس میں اس سے عظیم اور اس سے بڑی عرس کی ہندوستان میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اگر میرا خواجہ سنجر کو چھوڑ کر کے ہندوستان نہ آیا ہوتا تو
ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے، ہندوستان میرا خواجہ نہ آیا ہوتا تو ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے والے نہ ہوتے۔ سنجر کی سرزمین کو خیر بات کہہ کر کے اگر میرے خواجہ نے ہندوستان کی اس سرزمین کو آباد نہ کیا ہوتا تو اللہ اکبر کی صدائیں نہ ہوتی۔ میرے خواجہ نے سنجر کو خیر بات کہہ کر کے ہندوستان کو اگر آباد نہ کیا ہوتا تو یہ نماز جیسی اہم عبادت ہندوستان میں نہ ہوتی۔ میرے خواجہ نے اگر سنجر کو خیر بات کہہ کے ہندوستان کو آباد نہ کیا ہوتا تو تسبیح و مصلی کا نام نہ ہوتا۔ تو میرے خواجہ کی یہ دین ہے، خواجہ کی یہ عطا ہے، خواجہ کی یہ سخاوت ہے کہ انہوں نے اسلام کو یہاں پر آباد کیا، اسلام کے ماننے والوں کو پیدا کیا، اسلام کی اتباع کرنے والوں کو انہوں نے لا کر کے اس مشن پہ قائم کر دیا۔ میرے پیارے، اگر خواجہ نہ آئے ہوتے تو اسلام کی رانائیاں ہندوستان میں نہ ہوتی، اسلام کی زیبائیاں ہندوستان میں نہ ہوتی، اسلام کی سر سبز و شادابیاں نہ ہوتی، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے، یہ مسجد کے مینارے نہ ہوتے، یہ مدرسے کی رانائیاں نہ ہوتی، یہ داڑھیاں نہ ہوتی، یہ ٹوپیاں نہ ہوتی، یہ اسلامی لباس نہ ہوتا۔ میرے پیارے، اس نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے دین حق پھیلانے کے لیے اپنے شب و روز یعنی دن اور رات کو صرف کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سنجر سے چلے تھے تو آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، زیادہ راہ نہیں تھا، آپ کی جھولی میں چند روٹیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ بھی خشک سوکھی ہوئی۔ جب کئی دن کے بعد بھوک شدت پکڑتی تو چند ٹکڑے آپ روٹی کے نکالتے، نکالنے کے بعد پانی میں بھگوتے اور پانی میں بھگونے کے بعد 2 یا 3 نوالا آپ تناول فرماتے اور اسی طرح سے 2 3 نوالا جو آپ کے ساتھ چند مریدین تھے ان کو دیتے۔ تو اس طرح سے اسلام کی سچائی کیا ہے معین الدین چشتی نے، اپنی بھوک کو برداشت کیا، اپنی پیاس کو برداشت کیا، اپنے محبوب وطن کو قربان کیا، آبا و اجداد کے سائے کو چھوڑا، اپنے محبوب وطن سنجر کو چھوڑا اور بشارت رسول پر ہندوستان تشریف لائے۔ اور تشریف لانے کے بعد یہ عظیم نعمت اسلام کی، عظیم دولت اسلام کی، عظیم سرمایہ اسلام کا ہم اور آپ کو عطا کیا۔ تو میں ہندوستان کے مسلمانوں سے پرخلوص گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب 6 رجب کی تاریخ آئے تو سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی کا عرس پاک بڑے ہی آن بان شان اور معیاری پیمانے پر منعقد کریں، چونکہ اس عظیم ہستی کا وہ احسان ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا معاملہ ہے، جس طرح سے اسلام کو پھیلایا خواجہ معین الدین چشتی نے ہے، اسی طرح سے ایمان کو بچایا امام احمد رضا خان نے۔ اگر میرے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم اور آپ کا ایمان محفوظ نہ ہوتا، ایمان سلامت نہ ہوتا۔ اسی لیے کسی باذوق شاعر نے بڑے ہی اچھوتے اور انوکھے انداز اور پیرائے میں اس شعر کو کہا ہے کہ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا،
بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، مفتی محمد طیب رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک عالم کا نام نہیں بلکہ علماء گھر کا نام، بے شک بے شک، صرف ایک مولوی کا نام نہیں بلکہ پورے مکتبہ فکر کا نام امام احمد رضا ہے۔ بے شک، امام احمد رضا ایک مفتی کا نام نہیں بلکہ تمام مفتیوں کے اجتماع کا نام امام بے شک، احمد بے رضا خان ہے۔ وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کے جید عالم تھے، اپنے وقت کے معتبر حافظ تھے، اپنے وقت کے فقید المثال قاری تھے، اپنے وقت کے بے مثال مفتی اور فقیہ تھے۔ وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کے بہت بڑے قطب تھے، وہ امام احمد رضا جن کا شمار رجال الغیب میں ہوتا تھا، ان کے ساتھ پروردگار عالم کی رحمت ہما وقت سایہ فغن رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے امام احمد رضا نے فتاوی نویسی کے لیے قلم اٹھایا ہے تو ایسا انسائکلوپیڈیا العطایا نبویہ فی الفتاوی الرضویہ 32 جلدوں میں قوم کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کی وسعت علمی، جس کے معیار، جس کی اعلیٰ کرداری کو ماننے کے لیے اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی سرخم نظر آتے ہیں، خمیدہ سر نظر آتے ہیں، اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بھی ہو جب تک کہ فتاوی رضویہ کا سہارا نہ لیا جائے مکمل طور سے مسئلہ حل نہیں ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، میرے سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت بہت نے خوب، اگر شعر و شاعری کے لیے قلم اٹھایا ہے تو ایسا ایک بلند ہمالیہ لا کر کے قوم کے حوالے کر دیا ہے کہ شاعروں کو اس کے جواب میں کہنا پڑا کیا؟ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ جس سمت دیکھیے پورا پچھم اتر دکھن ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، کہیں پر بھی دیکھیے بے شک بے شک، تو امام احمد رضا خان ہی کا سکہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے نے کہا، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے بہت کچھ لکھا پڑھا ہے علم دین پر، اس صدی میں جو ہے وہ تنہا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، مفتی محمد طیب رضا صاحب قبلہ، مفتی محمد طیب رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسعت علمی دیا تھا جس کی لمبائی چوڑائی کو کوئی ناپ نہیں پایا، کوئی ناپ نہیں پایا۔ میرے اعلیٰ حضرت کے علم کی برابری جب کرنا لوگوں نے شروع کیا کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، تو ایک شاعر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد جواب دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تمام وسعت علمی کی بات کر رہے ہو،
ایک انہوں نے مختصر سی کتاب لکھی ہے جس کا نام حدائق بخشش ہے، بہت اس خوب کا ہے، سبحان اللہ۔ موازنہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کا جواب اس شاعر نے یوں دیا کہ مینار قصر رضا بلند کافی ہے، بے شک سبحان مینار اللہ، قصر رضا بلند کافی ہے، ایک ہی زینہ چڑھ کے دکھلا دے۔ بے شک سبحان اللہ، مینار بے شک قصر رضا بلند کافی ہے، ایک ہی زینہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، واہ واہ، بہت خوب فتاوی ہے، رضویہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فتاوی سبحان رضویہ اللہ، تو ایک کیا بات ہے حضرت اچھا، کرامت ہے، سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ، حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ تو میرے پیارے، میرے امام احمد رضا خان نے ایمان کو بچایا، اور میرے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کو پھیلایا۔ میرے خواجہ کی کرامتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے خواجہ کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے خواجہ کی رفعتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے خواجہ کی بلندیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی پرہیزگار ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور خواجہ پاک کی پرہیزگاری وہ ہے کہ جس کا موازنہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ خواجہ ہند کی تقوی کا یہ عالم ہے کہ ان کی طرح کوئی متقی نہیں ہو سکتا ہے، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے، ان کی طرح کوئی دوسرا تقوی اور طہارت پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت اور اس کی ترویج میں گزار دیا۔ اور اس دنیا سے جب میرے خواجہ جانے لگے تو اپنے غلاموں کو یہ درس دے گئے کہ اے غلاموں، یہ کہتے رہنا کہ سب کچھ چلا جائے تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ کا دامن چھوٹ جائے تو ہم یہ گوارا نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ میرے خواجہ نے یہی بتایا کہ دین متین پہ گامزن رہنا، دین متین پہ ثابت قدم رہنا، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کرتے رہنا، اور اس پر جو گامزن رہے گا، خواجہ پاک کے فرمان پر جو عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ دنیا اور